پی ڈی ایم نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ارلی الیکشن نہیں کرانے. یہ ابھی چلنے والا چیز نہیں ہے، یہ خود گریں گے. بیک ڈور رابطے ہیں ہو رہے؟ جی بالکل بالکل. کس حد تک؟ کچھ لگیں گے. خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے کھل کر کہا کہ ارلی الیکشن کا ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں مانا گیا تو ہم اکتوبر میں اعلان کریں گے. ادھر پی ڈی ایم نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ارلی الیکشن نہیں کرانے، الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں گے، یعنی اگست 2023 میں ہوں گے. تو اتنی بڑی ٹگ آف وار ہے جس میں وہ ایک طرف اپنی چیز روک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا مطالبہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس صورتحال میں ڈائلاگ کہاں ہوگا؟ دیکھو جی انشاءاللہ مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ ہم تو اس کو موقع دے رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہے ہیں. آج جو ایم کیو ایم کی پرسٹیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح، اور ایم کیو ایم نے تو کھل کر کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاہدے سے ہم پچھتا رہے ہیں. یہ خود جو اور بی اے پی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ چاہے نہ چاہے اس کو ارلی الیکشن کرنی پڑے گی. اس کے اندر جو ہے نا اتنی مطلب جو ابھی اے این پی وہ جو ہے نا ابھی ساری ذمہ داری جو ہے پہ ڈال رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دوسروں پارٹی پہ جو ہے اس کے اوپر ڈال رہی ہے. یہ ابھی چلنے والا چیز نہیں ہے، یہ خود گریں گے. ہم اس کو پھر بھی ایک باعزت راستہ دینا چاہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو ایک طریقے سے. ایم کیو ایم جو ہے نا، ایم کیو ایم اگر اس الائنس سے نہیں نکلی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے وہ سوچ بھی نہ لے کہ کوئی ایک بھی پارلیمنٹ میں اس نمائندے کو، نہ صوبے پہ نہ وفاق میں، نہ کراچی سے بھی کوئی الیکٹ نہیں کرے گا ان کو، کیونکہ یہ کیا مسٹرسٹ ہوا ہے نا ان کے اوپر. ڈسٹرسٹ ہوا ہے. کراچی تباہ برباد پڑا ہے. کراچی میں اس وقت جو حالات ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو اس وقت جو ہے اس کی سڑکیں ہیں جو برباد کراچی پڑی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا پیپل پارٹی کے ساتھ، اور پیپل پارٹی نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کوئی سپورٹ کرنا ہے، اس نے تو ذلیل کروانا ہے. تو ہم ایم کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. آپ اگر اپنی پرسنل جو آپ کی پالیٹکس ہے، آپ اپنی پالیٹکس کو، اس میں بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. اگر وہ اپنے فیصلے پہ خود نظر ثانی نہیں کرتے، آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ون آف دا لارجسٹ اپوزنگ پولیٹیکل پارٹی، آپ کیا ان لوگوں کو توڑ کر اپنے ساتھ ملانے کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے؟ نہیں، توڑ کی بات تو ہم نہیں کر رہے ہیں. آئیڈیالوجیکلی تو آپ توڑ سکتے ہیں نا، یہ تو آپ کی سیاست کا حق ہے نا. تو پی ٹی آئی جس پوزیشن پہ ہے نا اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم وہ نہیں کرتے، ہم توڑ پھوڑ پہ سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپنی آرگنائزیشن ہے، جو اپنی منشور ہے، اس کے اوپر دیکھے. یہ نہیں اس وقت آپ دیکھتے کہ کیا ایم کیو ایم جو کہ ایک بہت پاپولر پارٹی تھی کراچی، ابھی آپ بلدیاتی انتخابات سے یہ بھاگ رہے ہیں. جو ہم نے کہا کہ جو انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے، وہ سیٹ جو انہوں نے دھاندلی سے جیتی ہے، وہ تو اس کے جو پریزائڈنگ آفیسر سے جو جس طرح انہوں نے سب کچھ چوری کر کے پولیس مظہر بھٹی نام تھا پریزائڈنگ آفیسر کا. این اے 237 میں وہاں دھاندلی ہوئی، ایوری بڈی نوز. انہوں نے آ کر ویڈیو پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مجھ سے ٹھپے لگوایا گیا تیر کے اوپر، اور ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے کہ چاہے کر دیا ہے وہ آئے. اور سید غنی نے، شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ہم کرنا چاہیے، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. آپ جو ہے نا ری پول کروائیں، ری پول کروائیں، پورا الیکشن ری پول ہو. آپ لوگوں کا مطالبہ ری پول کا ہے یا کاؤنٹنگ کا ہے؟ نہیں، ہم ری پول کا کرتے ہیں. ری پول کروائیں، پیپل پارٹی کی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آئندہ الیکشن جو ہے نا یہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی جیتی گی، سندھ میں بھی، انٹیریئر سندھ میں بھی. جی سیلاب میں ان کا تو پول کھل گیا کہ کس طرح انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کہ نہ وہ ڈیلیوری کر سکتی ہے. جو انہوں نے جو روڈ بنائے ہیں، جو انہوں نے بلڈنگز بنائی ہیں، جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے، پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہے. جو سارے کمیشنوں، مطلب سندھ میں تو باقاعدہ ایک مافیا ہے، اور وہ مافیا جو ہے حکومت کرتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگ تنگ ہیں سے، اور عمران خان ایک مسیحا کے طور پر انشاءاللہ ابھریں گے، اور آئندہ جو ہے نا 2/3 میجارٹی پاکستان طریقے سے الیکشن جیتے گے. رائٹ. الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات بھی نہ کرانے کا حکم دیا ہے ابھی سندھ کے اندر، کراچی کے اندر. ویری اسٹرینج. کامنٹس پلیز. بہت افسوس ہے. اور یہ اصل میں الیکشن کمیشن تو یک طرفہ ہے نا، وہ تو دوبارہ پوسٹ پون کیے ہیں یہ انتخابات، دوبارہ پوسٹ پون کیے. آپ جو ہے نا قومی اسمبلی کی الیکشن کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے تحریک انصاف کہ نیچے کے لیول پہ ان کے نمائندے نہ آ جائیں، نہ آ جائیں، اور یہ پارٹی جو ہے نا، تو یہ اس کی خوف ہے. لیکن بہت دور تو نہیں ہے نا، کہاں بانگیں گے، الیکشن تو آپ کو کرنا پڑیں گے. بیک ڈور رابطے ہیں ہو رہے؟ جی بالکل. کس حد تک؟ کچھ لگیں گے. دیکھو پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنے انگیجمنٹ رکھتی ہے، اور انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہے ہر ایک چیز میں، اور ہماری انگیجمنٹ پہ ہے، کسی لیول پہ ہے. ہو رہا ہے.
اور اس کے مثبت کچھ نتائج نکلتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک صدر مملکت نے کہا تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں. ابھی تک کنفیوژن ہے, ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, اور ہماری دعا ہے کہ کوئی کلیئرٹی آ جائے تاکہ لانگ مارچ نہ ہو. نہیں, تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو, ملک میں جو ہے نا اکانومی کے جو چیلنجز ہیں, اور لوگ جو ہے سکھ کا سانس لیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سب سے بڑی کوریج, سب سے بڑے پینلسٹ, ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے, وہ بھی بلا وجہ. سب سے زیادہ رپورٹرز. الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے. بول کی روایت, سب سے پہلا نتیجہ. اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا, پی ٹی آئی کامیاب, مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر. لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.